السلام علیکم ناظرین، بسنت کا تہوار ہمیشہ بہار میں منایا جاتا تھا اور پورے پاکستان میں منایا جاتا تھا، لیکن حکومت کو ایسا کون سا خوف تھا کہ انہوں نے بہار کے موسم کے بغیر ہی اور صرف لاہور میں بسنت کی اجازت دی۔ اس حوالے سے حامد میر نے اندر کی خبریں دے دی۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہر چیز سیاست کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسنت جو کہ ایک موسمی تہوار ہے وہ بھی سیاست کا شکار ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ بسنت سیاست کا شکار کیسے ہو گیا، تو یہ بات تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے جو بسنت منانے کے لیے جن دنوں میں اعلان کیا ہے کہ ان دنوں میں بسنت منائی جائے گی 6، 7 اور 8 فروری، عام طور پہ ان دنوں میں بسنت نہیں منائی جاتی۔ جو لوگ ماضی میں بسنت مناتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بسنت دراصل ایک موسمی تہوار ہے جس کا تعلق بہار کے ساتھ ہے، اور اسی لیے اس کو جشن بہاراں بھی کہا جاتا رہا ہے۔ تو جشن بہاراں جو ہے یہ فروری کے تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے، اور اب تو موسم بھی بدل رہا ہے، تو یہ فروری کے پہلے ہفتے میں 6، 7 اور 8 فروری کو کیوں منایا جا رہا ہے، جبکہ کافی ابھی تک ٹھنڈ ہے، لاہور میں بھی ابھی تک کافی ٹھنڈ ہے جہاں پہ یہ تہوار منایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور نیریٹو بنایا جا رہا ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جی کہ یہ 25-30 سال سے اس تہوار پر پابندی تھی، اور ایک پوری نسل جو ہے وہ اس نے یہ تہوار کبھی نہیں دیکھا، اور یہ تہوار اب 25-30 سال کے بعد پہلی دفعہ منایا جا رہا ہے۔ اور یہ بیانیہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب حکومت کو کریڈٹ دیا جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بسنت جو ہے اس کا تعلق بہار کے ساتھ ہے، اور ایک سنسکرت کا لفظ ہے وسنت، تو جس کا مطلب ہے بہار، یہ اس سے نکلا ہے، اور یہ صرف لاہور میں بھی نہیں منایا جاتا۔ یہ جو بسنت کا تہوار ہے نا، اس کو صرف آپ نے لاہور سے جوڑ دیا ہے کہ جی یہ لاہور میں منایا جاتا ہے۔ یہ جو 1947 سے پہلے جو لاہور کے علاوہ جو اس وقت امرتسر ہے وہاں پر بھی منایا جاتا تھا، اس کو گرداسپور میں بھی منایا جاتا تھا، قصور میں منایا جاتا تھا، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، تو یہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں منایا جاتا تھا۔ اس وقت جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے 3-4 بڑے شہروں میں ماضی میں بسنت منائی جاتی رہی ہے، لاہور کے علاوہ قصور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور کسی حد تک راولپنڈی میں بھی، لیکن اب صرف اس کو لاہور تک محدود کر دیا گیا۔ اب یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ جناب یہ بسنت جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ اب پہیہ جام ہڑتال کی کال جو ہے وہ تو پورے ملک میں دی ہوئی ہے، لیکن شاید پنجاب حکومت نے سوچا ہو کہ لاہور میں اگر تھوڑا بہت پہیہ جام ہو گیا تو بڑی سبکی ہوگی، تو انہوں نے بجائے کہ یہ فروری کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں بسنت منانے کا اعلان کرتے، انہوں نے فروری کے پہلے ہفتے میں ہی، یعنی کہ سردی کے موسم میں ہی بسنت منانے کا اعلان کر دیا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بسنت پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور پھر اس پہ بہت سے اشتہار چل رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر اشتہار چل رہے ہیں، اخبارات میں اشتہار چھاپے جا رہے ہیں، بسنت کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، گلوریفائی کر دیا گیا ہے، لیکن منائی صرف لاہور میں جا رہی ہے۔ قصور جہاں پہلے منائی جاتی تھی وہاں پہ نہیں منائی جا رہی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، باقی شہر پنجاب کے جہاں پر یہ پہلے بھی منائی جاتی تھی وہاں پہ اس کو نہیں منایا جا رہا۔ لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کا صرف مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کے دن لاہور میں جو ہے سڑکیں ویران نظر نہ آئیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن جتنا مجھے یاد ہے کہ یہ بسنت جو ہے یہ کسی زمانے میں، یعنی کہ ہمارے اسکول کالج کے زمانے میں، یہ لوئر مڈل کلاس کا اور مڈل کلاس کا تہوار ہوا کرتا تھا۔
لیکن سلولی اینڈ گریجولی اس کو امیر طبقے نے ہائی جیک کر لیا. لیکن امیر طبقے نے جب اس کو ہائی جیک کیا, اس کے باوجود جو غریب طبقہ ہے وہ بھی بسنت منایا کرتا تھا, اور اس وقت بسنت کو اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اس بسنت کو صرف لاہور تک محدود کر دیا گیا ہے, اور لاہور میں بھی کچھ مخصوص مقامات ہیں جہاں پہ اجازت دی گئی ہے کہ جی آپ نے یہاں پر پتنگ بازی کرنی ہے, اور ہر جگہ پہ آپ پتنگ بازی نہیں کر سکتے. اور اس کی پتنگیں اور جو ڈور ہے وہ بیچنے کے لیے بھی مخصوص لوگ جو ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے. عام جو پرانے جو پتنگ باز تھے ان کو پتنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے, نہ ہی بیچنے کی اجازت ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ایک امتیازی سلوک نہیں ہے, کیا یہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ بسنت جس کے بارے میں خود پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پنجاب کا تہوار ہے, تو اگر یہ پنجاب کا تہوار ہے تو اس کو صرف لاہور تک کیوں محدود کیا گیا ہے, جبکہ پہلے ہی جنوبی پنجاب میں یہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے اساں قیدی تخت لاہور دے. تو جنوبی پنجاب میں تو بسنت اتنی نہیں منائی جاتی, لیکن وسطی پنجاب کے جو کچھ شہر ہیں, قصور ہے, گجرانوالا ہے, سیالکوٹ ہے, وہاں پہ تو بسنت منائی جاتی تھی. تو وہاں پر کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ اب آپ کو شاید پتہ ہو کہ کچھ دن پہلے راولپنڈی شہر میں لاہور سے آنے والی 20,000 پتنگیں جو ہیں وہ پولیس نے ان کو ضبط کر لیا, اور جو بندہ لے کے آ رہا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیلی ویژن پہ اور اخبارات میں کمپین چل رہی ہے کہ جی وہ بہت زبردست کام ہوگا, جی سب بسنت منا رہے ہیں, تو بسنت جو ہے وہ 6, 7 اور 8 فروری کو صرف لاہور شہر میں منائی جا رہی ہوگی, اور باقی پورا پنجاب اور پورا پاکستان جو ہے وہ صرف ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا. وہ ٹیلی ویژن پر بسنت منا رہے ہوں گے. سارے پاکستان کے اور پنجاب کے لوگ تو بسنت نہیں منا رہے ہوں گے, کیونکہ اگر لاہور کے علاوہ پنجاب کے کسی شہر میں پتنگ اڑتی ہے یا ڈور بنانے کی کوشش ہوتی ہے, ادھر پولیس پہنچ جاتی ہے, چھاپا مارتی ہے, گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس میں اگر قانون میں 15 دن کا ویور جو ہے وہ اس کی گنجائش موجود تھی تو وہ پورے پنجاب کے لیے تھی, صرف ایک شہر کے لیے نہیں تھی. تو اس سے جو لاہور سے باہر جو پنجاب کے مختلف شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں جو کہ بسنت منانا چاہتے ہیں, ان کو پتنگ بازی کا شوق ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے, اور مقصد صرف یہ ہے کہ لاہور کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ 8 فروری کو ریل پیل نظر آئے, اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے وہ کال ناکام ہو جائے. تو اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے اس کو سیاست کا شکار کر دیا جاتا ہے, تو بسنت کو بھی سیاست کا شکار کر دیا گیا ہے. بسنت ایک موسمی تہوار ہے, اور بہار کے موسم میں بسنت بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے. اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بسنت بنائیں تو یہ خوشیاں بانٹتی ہے, اور اس سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو روزگار بھی ملتا ہے. لیکن کیا یہ جو جشن منانا ہے اور بسنت منانا ہے اور روزگار کمانا ہے بسنت کے نام پہ, کیا یہ صرف لاہور والوں کا حق ہے؟ مجھے امید ہے لاہور والے جو ہیں وہ میری اس بات کا برا نہیں منائیں گے, بلکہ میری تائید کریں گے کہ بسنت کا تہوار منانا صرف لاہور کا حق نہیں ہے, یہ پورے پنجاب کا حق ہے, یہ پورے پاکستان کا حق ہے. اور اگر یہ ایک اچھا تہوار ہے اور اس کی اتنی زبردست کمپین چل رہی ہے میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, اخبارات میں, تو یہ صرف لاہور والوں کو یہ فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے, یہ پورے پنجاب کو فیسلٹی ملنی چاہیے, پورے پاکستان کو ملنی چاہیے. ناظرین، حامد میر کے مطابق اس حکومت کو عمران خان کے 8 فروری کو ہونے والے احتجاج سے اس قدر یہ خوفزدہ تھے کہ انہوں نے لاہور میں 8 فروری کو ہی بسنت کی اجازت دے دی, اور وہ تہوار جو پاکستان میں بین تھا, اور بین سے پہلے یہ بسنت کا تہوار بہار کے موسم میں منایا جاتا تھا اور پورے پاکستان میں منایا جاتا تھا. حکومت اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ انہوں نے نہ صرف بسنت کے تہوار سے بین ہٹا دیا اور صرف لاہور میں بسنت منانے کی اجازت دی گئی, اور نہ ہی بہار کے موسم کا انتظار کیا گیا. لاہور میں بسنت کی اجازت دینے کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز اور اس کی حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ اگر 8 فروری جس دن پی ٹی آئی والے احتجاج کر رہے ہیں اس دن اگر عوام کو مصروف نہ رکھا گیا اور انہیں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ دی گئی تو عوام سڑکوں پر نکل آئے گی اور عمران خان کے حق میں احتجاج کرے گی.
مریم نواز نے ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے بارے میں ہی ایک ہوا کریٹ کیا ہوا ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور وہ عوام میں مقبول ہے، لیکن ناظرین اس کی مقبولیت کا بھانڈا اسی وقت پھوٹ جائے گا جب عوام 8 فروری کو عمران خان کے حق میں پی ٹی آئی کے حق میں احتجاج کے لیے باہر نکلے گی۔ اگر حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ 8 فروری کو وہ بسنت کا تہوار رکھ کر عوام کو پی ٹی آئی سے اور عمران خان کے طرف سے کیے جانے والے احتجاج سے دور رکھ سکے گی تو یہ حکومت کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ عوام اتنی بیوقوف نہیں بن سکتی کہ وہ عمران خان کو بھول کر صرف بسنت کے تہوار منانے میں لگ جائے۔ مریم نواز کو بھی اس بات کا آئیڈیا نہیں کہ جو لوگ بسنت کا تہوار بھی منائیں گے وہ بھی اپنی پتنگ پر عمران خان قیدی نمبر 804 لکھ کر ہی منائیں گے، کیونکہ وہ عوام جو عمران خان سے محبت کرتی ہے انہیں کوئی بھی لالچ دیا جائے، کسی بھی قسم کا چورن بیچا جائے، لیکن وہ سب کا سب حاصل رہتا ہے اور وہ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین عوام کی صرف یہ عمران خان کے لیے محبت نہیں بلکہ یہ موجودہ حکومت کی ناکامی اور موجودہ حکومت کی طرف سے عوام شدید مایوس ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور 8 فروری کو بجائے اس کے کہ عوام بسنت کا تہوار منائے اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان کو بھی سپورٹ کریں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کے حق میں بہت سی عوام سڑکوں پر نکلے گی۔ ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔